السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لفظ تقوی اصل عربی میں بچنے اور ڈرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ڈرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیزیں ہوتی ہوئے۔ تقوی کے کئی درجے ہیں۔ ادنا درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے، تقوی کا سب سے ادنا درجہ۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان کو متقی کہا جا سکتا ہے، اگرچہ گناہوں میں وہ مبتلا ہو۔ اس معنی کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ لفظ متقین اور تقوی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا درجہ جو اصل میں ایمان والوں سے مطلوب ہے وہ ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ تیسرا درجہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے جو پیغمبروں کے جانشین کو حاصل ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچاتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو اسلام پر ہی جیو اور اسلام پر ہی مرو، اور اسلام پر ہی تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تقوی کا حق کیا ہے؟ اس آیت میں جو کہا گیا جیسے کہ تقوی کا جیسے حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت اور برائی کی پرواہ نہ کرے، اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس، اپنی اولاد یا ماں باپ ہی کا نقصان ہوتا ہو۔ اور بعض نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے، یعنی زبان کی جب تک کہ حفاظت نہیں کرتا۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نافرمانی اور گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دو تو تقوی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو گیا تو تقوی کے حق کے خلاف نہیں۔ پھر آگے فرمایا اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، تمہارا جینا اور مرنا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اسلامی شان سے ہی زندہ رہنا چاہیے۔ کون جانتا ہے کس وقت موت آ جائے۔ عمر بھر کبھی شیطانیت، کفر، لالچ یا خود غرضی کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں اس حکم پر عمل ہو سکتا ہے کہ اسلام پر جیے اور اسلام پر مرے۔ پھر آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اعتصام، واعتصموا جو آیت میں کہا گیا اعتصام سے، اعتصام کا معنی مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ کے رسی، اس سے مراد قرآن مجید اور اسلامی شریعت ہے، جسے مضبوطی سے تھام لینا ہی دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے جسے اختیار کر کے مسلمان دشمنوں کی سازشوں سے بچ سکتے ہیں، یعنی ہے کہ سب مل کر اسے پورے قوت سے پکڑے رہوں گے اسلام کو، اور اس پر عمل کرتے رہوں گے تو تمہارے مقابلے میں کوئی شیطانی قوت کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور کوئی غلط کام تمہیں بے راستہ اور گمراہ نہ کر سکے گا۔ قرآن مجید کو تھامنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا ایسا حکم ہے جس پر عمل کرنے سے قوم کی تمام سیاسی، معاشی، سماجی، اخلاقی اور دنیاوی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔
قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام دیتا ہے۔ مسلمان قوم کی کامیابی و سربلندی کا راز اس کی پیروی میں چھپا ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اس فتنے سے بچ نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن میں تم سے پہلی امتوں کے واقعات ہیں اور تمہارے بعد پیش آنے والے لوگوں کے حالات کی اطلاعات ہے اور اس زندگی میں پیش آنے والے معاملات کے متعلق واضح حکم موجود ہیں۔ فرمایا یہ خدا کی مضبوط رسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جسے آسمان سے زمین تک لمبا کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا یہ اس کے لیے گمراہی اور دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا، اور جو قرآن کا اتباع کر لے گا اس کو نجات نصیب ہوں گی۔ مسلم شریف کے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور 3 چیزوں کو ناپسند۔ پسندیدہ چیزیں یہ ہے، نمبر 1 تم عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور نااتفاقی سے بچو۔ تیسرا اپنے حاکموں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ اور وہ 3 چیزیں جو ناپسند ہے، پہلی چیز بے مقصد بحث مباحثہ نہ کرو، دوسرا بغیر ضرورت کسی سے سوال نہ کرو، تیسرا کہ مال کو ضائع نہ کرو۔ یہ 3 چیزیں ان سے بچتے رہا کرو۔ پھر آگے فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد رکھو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اب اس کے فضل سے تم بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تمہیں اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ تفسیر ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ آپس کی دشمنیوں میں مبتلا تھے، جنگیں اور خون ریزیاں بہت ہوتی تھی۔ غرض یہ لوگ انسانیت کے درجے سے نیچے گر کر درندوں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے انسانوں کو تمام اخلاقی گندگیوں سے پاک کر دیا، انہیں ہدایت کی راہ دکھائی اور انہیں آپس میں بھائی بنا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسی فضل و کرم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں۔ اس نے اپنی تدبیر سے ان لوگوں کی صدیوں کی دشمنیاں نکال کر ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، انہیں ایک دین پر اکٹھا کر دیا، جس سے ان کی ایسی ساکھ قائم ہو گئی، ایسی عزت ہو گئی کہ جسے دیکھ کر ان کے دشمن بھی رعب کھانے لگے۔ یہ اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اتحاد یعنی یونیٹی، اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کو اپنی تمام خزانے خرچ کر کے بھی میسر نہیں آ سکتی تھی۔ پھر فرمایا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے اندر جاہلیت پائی جاتی تھی، ذرا سی بات پر لڑنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ اگر پوری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیے جاتے تو بھی ان کے درمیان پیار و محبت کی فضا قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ تو ایمان اور اسلام کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان کے درمیان محبت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپس میں بھائی بن گئے، تمہاری تمام پرانی دشمنیاں دور ہو گئی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم ایک آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے کی زندگی کو واضح کرنے کے لیے یہ مثال دی ہے
کہ لوگ کفر و انکار کی وجہ سے دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے اور فنا ہونے کو تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے کر اس سے بچایا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیتیں کھولتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے حکموں کو بیان فرماتے ہیں، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں جن کے ذریعے تم فرما بردار بن سکتے ہو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت رہے جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور برائی سے منع کرتی رہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دین کی روشنی میں نیکی اور برائی کا فرق کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے پوری طرح باخبر ہو، اسی طرح موقع کے مطابق بات کرنے والا ہو، ورنہ ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی نیکی کو برائی یا برائی کو نیکی سمجھ کر اصلاح کرنے کی بجائے زیادہ بگاڑ پیدا کر دے، یا کوئی بے موقع بات کر دے جس سے اگلا آدمی کفر میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ ایسی جماعت ہر دور میں یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکے، نیکی کی طرف دعوت دے، شرک و بت پرستی سے ہٹائے۔ ضروری ہے کہ ایسی جماعت کو مضبوط کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا کام کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو منتظر رہو، انتظار کرو کہ اللہ تم پر عذاب مسلط کر دے، پھر تم دعائیں کرتے رہو گے مگر اللہ قبول نہیں کرے گا۔ گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، اس سے غفلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملیں گی، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس سے بالکل بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ دین کی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے، دین کے پہنچانے کا کام فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بھی اس کو ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص بھی اس فرض کو پورا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، جیسے جہاد کا فریضہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو بٹ گئے اور اختلاف کرنے لگے ہیں اس کے بعد کہ انہیں صاف حکم پہنچ چکے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کو بڑا عذاب ہوگا۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں ہے کہ تمہیں ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے جنہوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی، مذہب میں فرقے بنا ڈالے، حالانکہ انہیں حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ یہ اختلاف ڈالنے والے اور مذہبی فرقے بنانے والے یہودی اور عیسائی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کے صاف حکم پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا۔ حق پر کون ہوں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل کے ماننے والوں نے دین کے اندر فرقے بنا لیے اور 72 فرقے بن گئے، نیز فرمایا میری اس امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، یعنی 73 فرقے بن جائیں گے، مگر یاد رکھو ان میں سے ایک کے سوا باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کیا، صحابہ نے پوچھا حضور وہ نجات پانے والے کون ہوں گے؟ فرمایا جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، یعنی ان کا عقیدہ اور ان کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوں گا۔ تو حضرت ابوبکر اجتہادی اختلاف ولا تفرقوا کے خلاف نہیں، فرمایا کہ جو علماء کے درمیان خاص کر کے ائمہ اربعہ چاروں اماموں کے درمیان اجتہادی اختلاف ہے، اجتہادی کا مطلب کہ ہر ایک نے اپنے قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے ہوئے جو بات انہوں نے صحیح سمجھی دلیل کی بنا پر تو اس کو اپنا مسلک انہوں نے بنا لیا، تو یہ جو اجتہادی اختلاف ہوا ہے یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے بیٹے امام قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے،
آپ تابعین کے دور کے 7 بڑے فقہا میں سے امام قاسم بن محمد، حضرت ابوبکر کے بیٹے قاسم اور ان کے بیٹے محمد، حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے قاسم، یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ تابعین کے دور کے 7 بڑے بڑے فقہا میں سے، فقہا جو دین کے مسائل کو سمجھنے والے ہیں، تو فقہاء سبعہ جنہیں کہا جاتا ہے، فقہاء سبعہ، ان میں سے امام قاسم بن محمد بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے اس قسم کا اختلاف بالکل جائز بلکہ امت کے لیے سہولت کا ذریعہ ہے۔ یعنی صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہوا، بلکہ وہ حق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے درمیان افضل اور غیر افضل کا، اور ان کے درمیان میں وہ اجتہاد کے طور پر ہر ایک نے جو ہے نبی کے طریقوں کو جیسا سمجھا اس پر عمل کیا، تو یہ بھی امت کی سہولت کا ذریعہ بن گیا۔ چاروں امام جن کے پیروکار، جن کے فالوورز پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان کے آپس میں اختلاف بھی جائز ہے، کیونکہ نہ تو وہ دین کے اصول میں ہے اور نہ خواہشات کی بنا پر ہے۔ یہاں سے ایک اہم اصولی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو اجتہادی اختلاف شرعی اجتہاد کی تعریف میں داخل ہے، اس میں اپنے اپنے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے صرف صحیح ایک راستہ ہے، دوسرا غلط ہے، لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ حق تعالیٰ کو کرنے کا، صرف اللہ تعالیٰ کے کرنے کا ہے۔ وہ اجتہاد میں درست پر پہنچنے والے عالم کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس سے اجتہاد میں غلطی ہوئی اس کو ایک ثواب دیں گے۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ جو اجتہاد کرے، اگر درست اجتہاد کرے تو ڈبل ثواب، اور اگر اجتہاد کرنے کے بعد غلطی کر جائے تو تب بھی اس کو ایک ثواب۔ ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجتہد کو، اجتہاد کرنے والوں کو 2 لڈو ملیں گے، اگر وہ صحیح اجتہاد کرتا ہے تو 2 لڈو، اور اگر غلط اجتہاد کرے گا تو تب بھی اس کو 1 لڈو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو اجتہادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یقینی طور پر یہ صحیح ہے دوسرا غلط۔ اپنی سمجھ اور دانائی کے حد تک ان دونوں میں جس کو قرآن و سنت کے زیادہ قریب سمجھے اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے، مگر غلطی کا احتمال بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے لیکن مگر احتمال صحیح کا بھی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو تمام فقہاء کرام میں تسلیم شدہ ہے، مانی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوگا کہ اجتہادی مسائل میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ماتحت اس پر نکیر کیا جائے۔ تو اجتہاد کے اندر جو دوسری جانب ہوتی ہے جو وہ منکر نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ گناہ والی چیز نہیں ہوتی کہ اس سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ تو ایسی ایک اصولی بات بتائی گئی کہ جس میں آج کل بہت سے علم والے وہ بھی غفلت کے اندر مبتلا ہے، اپنے مخالف نظریہ رکھنے والوں پر لعن طعن اور سب و شتم سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدال اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، سو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد، اب عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے۔ تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے چہروں سے ان کے عمل ظاہر ہوں گے۔ جن لوگوں نے نیک عملی کی زندگی بسر کی ہوں گے ان کے چہروں پر ایمان اور تقوی کا نور چمکتا ہوگا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، وہ بڑے عزت و آبرو سے ہوں گے اور خوش نظر آئیں گے۔ اس کے برعکس، اس کے الٹ، جو لوگ اس دنیا میں عمر بھر گناہوں میں مبتلا رہے، سیاہ کاری اور بدکاری میں آگے رہے، ان کے چہرے کفر کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مرتد، منافق اور کافر سے سوال کرے گا
کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے اور تم نے ایمان کے بدلے کفر کیوں اختیار کیا؟ ان لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ شرم اور ندامت سے، افسوس سے ان کے سر جھک جائیں گے، ذلت و رسوائی کے گھڑے میں گر جائیں گے اور انہیں سزا کا حکم سنا دیا جائے گا۔ وہ اپنے کفر کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں گے، دوزخ میں داخل ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ پڑے سڑتے رہیں گے۔ یہ آخرت کا حال ہے جہاں انسان کو پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، جہاں اسے مستقل ثواب اور عذاب ملے گا۔ خود اس دنیا کے اندر بھی انسان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے عمل ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے۔ اگر انسان برائی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر برائیاں اڑنے لگتی ہے، خفت اور شرمندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نیکی کے نتیجے میں اسے کامیابی اور نورانیت حاصل ہوتی ہے، اس کے چہرے پر نور برستا ہے، اس کی آنکھوں سے روشنی جھلکتی ہے۔ اس آیت میں چہرے کی سفیدی اور سیاہی سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد ایمان کی سفیدی ہے، یعنی ایمان والوں کے چہرے ایمان کے نور سے روشن اور بے حد خوشی کے سبب چمکتے دمکتے ہوں گے۔ اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی نحوست چھائی ہوں گی اور اوپر سے اس کے گناہوں کی سیاہی ان کے چہروں کو اور زیادہ کالا کر دیں گی۔ پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوئے سو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر ہے کہ پچھلی آیتوں میں کافروں کا انجام ذکر کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جن کے چہرے قیامت کے دن ایمان اور تقوی کے نور سے چمکتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیں گا، یعنی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گا۔ پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت سن لینے کے بعد بھی مسلمان نہ ہوئے، یا انہوں نے زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اقرار کیا مگر دل سے کافر رہے، اور پہلی کتابوں کی خوشخبری پر یقین کے باوجود پیغمبر اسلام کو جھٹلاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان پر سخت ترین عذاب نازل کرے گا۔ پھر آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تفسیر ہے کہ کافروں اور مسلمانوں کے بارے میں بتانے کے بعد اب تاکیداً فرمایا کہ ان تمام باتوں کو جھوٹ نہ سمجھو، یہ بالکل حق اور سچ باتیں ہیں جو پیش آ کر رہیں گی، جو ہم تمہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، ان کی زندگی، موت، خوشحالی، بدحالی، دکھ سکھ کا تنہا مالک ہے۔ بے شک انسان کو زندگی میں کئی قسم کی تکلیفیں پہنچتی ہے، اسے بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے کر نیکی پر جمع رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اس کے پاؤں ڈگمگائے نہیں۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب امتوں سے بہتر ہو جو جہاں میں بھیجی گئی اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تفسیر ہے کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے۔ اللہ کے علم میں طے پا چکا تھا کہ تمہیں تمام امتوں میں برتری ملیں گی، اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کو بھی دے دی گئی تھی۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل ہے، اسی طرح آپ کی امت بھی تمام امتوں سے افضل اور برتر ہے، کیونکہ اس امت کو سب سے اعلیٰ پیغمبر ملا ہے اور سب شریعتوں سے زیادہ مکمل شریعت ملی ہے، اور علم کے دروازے اس پر کھول دیے گئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتی تو ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ،
ان میں سے کچھ ایمان پر ہے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ لن یضروکم الا اذی، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے زبان سے ستانے کے سوا، یعنی وہ لوگ اہل کتاب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے زبان سے ستانے کے سوا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تم سے لڑے تو پیٹ پھیر لیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائیں گی۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب سے کہا گیا ہے کہ تم اگر ایمان لے آتے تو تمہارے حق میں بہتر تھا، اس طرح تم بھی بہترین امت میں شامل ہو سکتے تھے، دنیا میں تمہاری عزت بڑھتی اور آخرت میں اجر ملتا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان میں سے چند افراد جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور نجاشی وغیرہ کے سوا کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حق واضح ہو جانے کے باوجود وہ نافرمانی پر اڑے ہی رہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور پوری شریعت اسلامیہ پر ایمان لاتے، مگر یہ لوگ تو جان بوجھ کر کفر میں مبتلا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب بگاڑ لی ہے، عقیدہ خراب کر لیا ہے اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے۔ ایمان والوں سے ان کو ضد ہے، انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ان کی بہتری اسی میں تھی کہ ایمان لے آتے۔ آگے فرمایا کہ ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم کو ان کی زیادہ تعداد، زیادہ ساز و سامان کو دیکھ کر خوف نہیں کھانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ نافرمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بشرطے کہ تم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں بہترین امت ثابت کرو۔ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ زبان سے گالی دے یا تمہیں برا بھلا کہے، یہ نہ تم پر غالب آ سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ یقین رکھو کہ اگر لڑائی میں یہ لوگ تمہارے مقابلے پر آئے تو پیٹ دکھا کے بھاگ نکلیں گے اور کسی طرف سے انہیں مدد نہیں پہنچیں گی، شکست کھا کر ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، چپکا دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں دیکھے جائے، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی عہد ہو، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غصہ کمایا، اور چپکا دی گئی ہے ان پر رسوائی۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل گئے۔ تفسیر ہے کہ ضربت چپکا دی گئی، عربی کا یہ لفظ چپکانے کے علاوہ چلنے، چسپا کرنے اور مسلط کر دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی الگ الگ جگہوں پر ان تینوں معنوں کے اندر آیا ہے۔ یہاں چسپا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، چسپا یعنی چپکا دینا، کہ ان پر ذلت چپکا دی گئی۔ مطلب کیا کہ فرمایا ان پر ہمیشہ ذلت اور رسوائی چپکی رہیں گی۔ ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں سے کوئی عہد کر کے اسے پورا کرے تو اس صورت میں وہ ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں گے۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ لے کر لوٹے، یعنی وہ اپنی غلط کاریوں اور بدعملیوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئے۔ آیت کے اس حصے میں فرمایا کہ اس صورتحال کی چند وجہیں ہیں، چند اس کے اسباب ہیں۔ پہلا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، اور جو نشان اور معجزے آئے انہیں بھی جو ہے اس قوم نے نہیں مانا، یعنی اہل کتاب نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے۔ پھر دوسرا سبب بتلایا کہ پیغمبروں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ پیغمبروں کا قتل کوئی معمولی جرم نہیں تھا، مگر انہوں نے تو بلا وجہ یہ جرم کیا۔ پھر آگے تیسرا جو سبب ہے بتلایا ان پر ذلت اور رسوائی کے پڑنے کا، کہ انہوں نے نافرمانی کی عادت بنا لی۔ یہ تین سبب بتائے کہ نافرمانی کی عادت بنانا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا۔ پھر فرمایا کہ ماری گئی ان پر ذلت جہاں دیکھے جائے، جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کی ہے اور برائیوں میں ملوث ہوئے ہیں، اس وقت سے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کا ذکر بہت سی دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے۔ اینما ثقفوا کا یہی مطلب ہے کہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی ہے ذلیل و خوار ہو کر ہی گزر اوقات کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی ذلت کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ عزت نفس سے محروم رہے ہیں۔
کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھکاریوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مال سے محبت، ہر کام میں سازش اور ہر قوم سے مکاری و چالاکی ان کی عادت رہی ہے۔ ان کو کہیں بھی آرام سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک جگہ شرارت کی تو دوسری جگہ چلے گئے، وہاں سازش کی تو وہاں سے نکالے گئے۔ گزشتہ تاریخ سے واضح ہے کہ دنیا کی کوئی قوم انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک عیسائیوں سے بھی ان کی ایسی ہی انبن تھی جیسے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہودی کبھی عیسائیوں کے ماتحت ہے اور کبھی مسلمانوں کے۔ پھر آگے بتلایا کہ موجودہ اسرائیلی حکومت سے شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ذلت اور رسوائی ان پر مار دی گئی، اس آیت میں فرمایا، لیکن موجودہ اسرائیل بہت پاور کے اندر ہے تو اس سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا بتلایا، اس کا جواب دیا کہ گزشتہ 2500 سال میں یہودی حکومت سے محروم رہے ہیں اور ہمیشہ دوسری قوموں کے ماتحت رہ کر وقت گزار رہے ہیں۔ ان کی گزری ہوئی تاریخ پر نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے تجارت کے بہانے جہاں بھی قدم جمانے کی کوشش کی، ہمیشہ تکلیف اٹھائی۔ جرمن قوم نے ان کو خوب مارا۔ یہ لوگ جرمنوں کو بدنام کرتے تھے کہ انہوں نے یہودیوں سے اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر وہ کہتے تھے کہ تمہیں ان کی شرارتوں کا علم نہیں ہے، یہ سازشی لوگ ہیں، ان کو ہر وقت سازش ہی سوچتی ہے۔ جہاں بھی رہتے ہیں لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ ترکی میں ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی ہے، مگر اسلامی حکومتیں ان سے ہمیشہ تکلیف اٹھاتی رہی ہیں۔ مسلمان حکمراں ان کو رعایا سمجھ کر ان کے ساتھ نرمی برتتے رہے، مگر یہ اپنی فطرت سے کبھی باز نہیں آئے۔ اب موجودہ زمانے میں حالات مختلف ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی اور یہودیوں کو ٹھکانہ نصیب ہوا۔ اس پر لوگ باتیں بنانے لگے کہ قرآن مجید کا دعویٰ غلط ثابت ہوا کہ یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی اور وہ اقتدار سے محروم ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہودیوں کی کبھی کوئی حکومت نہیں بنے گی، بلکہ فرمایا کہ ان پر ذلت و رسوائی چپکا دی گئی ہے۔ ذلت و رسوائی چپکا دی گئی ہے اور وہ ذلت و رسوائی ان میں پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اس میں عرض ہے کہ یہودیوں کی موجودہ حکومت کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، بلکہ ان کی حکومت صرف غیر مسلم طاقتوں کی وجہ سے ہے، جن میں کچھ عیسائی ہیں اور کچھ دہریہ ہیں۔ اسرائیل کو 4 عالمی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کی مدد حاصل ہے۔ ان میں سے پہلی 3 حکومتیں عیسائی ہیں اور چوتھی دہریہ ہیں۔ اسرائیل ان سب کی مشترکہ چھاونی ہے جسے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ آج بھی اگر یہ قوت اسرائیل سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو یہودی ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ امریکہ اس سازش میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل اپنے ارد گرد مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تل ابیب کے بجائے بیت المقدس کو دارالخلافہ بنایا گیا، جولان کی پہاڑیوں پر زبردستی قبضہ کیا اور پھر انہیں اسرائیل اسمبلی کے ذریعے اسرائیل کا حصہ بنا دیا گیا۔ حالانکہ یہ ملک شام کا علاقہ ہے، مگر اس ساری کارروائی میں امریکہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ وہ اسرائیل کو زیادتی کرنے سے روک سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر نہیں روک رہا ہے۔ اسرائیل حکومت قائم کرنے والی برطانیہ اور فرانس ہے، مگر امریکہ بھی اپنے فائدے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ ادھر روس کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ مسلمان ملکوں کے درمیان اسرائیل تنگ کرنے کا سبب بنا رہے، یعنی مسلمان ملکوں کو چھوٹا سے چھوٹا کرے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرے۔ پہلی 3 طاقتیں عیسائی ہونے کے باوجود آپس میں بھی پردے کے پیچھے ایک دوسرے کے مخالف ہے، مگر مسلمانوں کی مخالفت کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں۔ روس تو ویسے ہی دہریہ یعنی خدا کا منکر ہے، اسے مسلمانوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں اس کا اپنا فائدہ ہو وہاں وہ ہر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بہرحال اسرائیلی حکومت کو قائم رکھنے اور مدد کرنے میں سب شریک ہیں۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1 ارب کے لگ بھگ ہے، 50 کے قریب حکومتیں ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، مگر ان عیسائی اور روسی طاقتوں نے انہیں اس قدر بے بس کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس کی توہین ہو رہی ہے، 20 لاکھ فلسطینی مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکال دیا گیا ہے، بہت سے ہلاک ہو چکے ہیں، کچھ اردن میں پڑے ہیں اور کچھ لبنان میں، مگر وہاں بھی آئے دن ان کے خیموں پر بمباری ہوتی رہتی ہے۔ یتیم بچوں کو عیسائی مشنریاں لے گئی ہیں تاکہ انہیں عیسائی بنایا جا سکے۔
بہرحال ہمارا ایمان ہے کہ یہودیوں پر ذلت ہمیشہ کے لیے چپکا دی گئی ہے، اگرچہ اس وقت ان کو اسرائیل حکومت کی صورت میں ایک پناہ گاہ میسر آ گئی ہے، مگر صحیح حدیث کے مطابق ایک وقت آنے والا ہے جب ان کو درخت اور پتھر بھی پناہ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان، یہودی یہاں چھپا ہے، اس کو پکڑ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ اترنے پر ایسا ضرور ہونے والا ہے، ایسا زمانہ ضرور آنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا لیسو سواء، کہ سب اہل کتاب برابر نہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ سب اہل کتاب برابر نہیں، ایک جماعت سیدھی راہ پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کے وقت میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہیں۔ واولئک من الصالحین، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور وہ لوگ جو کچھ کام کریں گے اس کے ہرگز ناقدری نہ ہوں گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ کو پرہیزگاروں کی خبر ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں فرمایا کہ تم سب یہودیوں اور عیسائیوں کو برابر نہ سمجھو، ان میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں جو یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، جن کی خوبیاں یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر قائم ہے، رات کی تاریکی اور خاموشی میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہودیوں میں طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو چکی تھی، وہ اپنی کتابوں میں آخری پیغمبر کی خوشخبریاں پڑھنے کے باوجود انکار پر ڈٹے ہوئے تھے۔ پھر بھی ان میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ہر درمی چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان لوگوں پر اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئی، اور دوسرے یہودی وہ تھے جو جھوٹا وقار قائم رکھنے کی خاطر دین کا انکار کرتے رہے۔ ان کا انجام انتہائی برا ہوا۔ بس معلوم ہوا کہ حق قبول کرنے کی توفیق اسے حاصل ہوتی ہے جو ضد چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھے، رات کے وقت سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے، برے کاموں سے بچے اور نیک کاموں کی طرف دوڑے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے جب یہودیوں کی برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں سے ایمان لانے والوں کو شامل نہیں کیا جاتا، کیونکہ اب وہ یہودی نہ رہے بلکہ مسلمان ہو گئے۔ پھر آگے بتلایا ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، وہ لوگ جو کافر رہے ہیں ان کو ان کے مال ہرگز کام نہ آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ کام آئیں گی۔ واولئک اصحاب النار، اور وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر ہے کہ اہل کتاب میں سے ایمان قبول کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد کفر پر جمے رہنے والوں کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ صرف ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں کام آئیں گی۔ دنیا کی چیزیں جیسے مال و دولت اور اولاد خاندان ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ چیز پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کے کفر کی طرف جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مال و جائیداد اور اولاد کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت کے ڈھیر اور بیٹے ہر جگہ اس کے کام آئیں گے، اس کی ہر مصیبت کو ٹال دیں گے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تمام چیزیں آخرت میں اس کے کسی کام نہ آئیں گی۔ اصل چیز ایمان کی دولت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہوا کی کہ اس میں پالا ہو، یعنی طوفانی سردی اس قوم کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، پھر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم يظلمون،
اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں کافروں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی مال و دولت دنیا میں خرچ کرے، آخرت میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، کیونکہ ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ہر عمل ضائع ہو جائے گا، اس لیے آخرت میں اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ عمل کی حفاظت کرنے والی چیز ایمان ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس کا بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر ملے گا۔ برے کاموں میں خرچ کرنے کے علاوہ کافر لوگ بعض مرتبہ اچھے کاموں پر بھی خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اسکول اور اسپتال قائم کرتے ہیں، یتیم خانے بنواتے ہیں، پل اور سرائے یعنی مسافر خانے بنواتے ہیں، اور وہ یہ تمام لوگوں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا خرچ کیا ہوا مال انہیں آخرت میں بہت فائدہ دے گا، مگر کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان کی مثال جو ہے اس کسان کی سی ہے، کسان جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے، اس کسان کی ہے جو اپنی کھیتی سے بہت بڑے فائدے کی امید لگائے بیٹھا تھا، مگر طوفانی ہوا نے اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی ہوا کہ جو ایک دم سرد تھی، اسے پالا کہا گیا، سرد طوفانی ہوا، ایک دم ٹھنڈی ہوا، جس سے اس کا کھیت سوکھ جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے والے کافر امید کریں گے کہ مال خرچ کرنے کے بدلے ان کو ثواب ملے گا، مگر ان کا یہ سارا کیا کرایا یکدم ضائع ہو جائے گا اور ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ کافروں کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک باغ لگایا اور اس کو طوفانی سردی سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ چند دن اس کی سرسبزی و شادابی دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور لمبی چوڑی امیدیں باندھتا رہا کہ ایک دم سے طوفانی یخ ہوا چلی اور اس قدر پالا گرا کہ اس کا سارا لہلہاتا باغ اور کھیتیاں دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گئی۔ وہ شخص اپنی تباہی اور بربادی پر ہاتھ ملتا رہ گیا، نہ اس کی کوئی امید پوری ہوئی، نہ وہ ضرورت کے وقت اس کی پیداوار سے کوئی فائدہ اٹھا سکا۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایسے لوگوں کو اجر سے محروم کر کے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عمل کی قبولیت کے لیے ایمان لانے کو کہا، کیونکہ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر احسان کیا، جسم دیا، صحت دی، توانائی دی، عقل و شعور دیا، پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری تاکہ انسان ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ جنہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور ایمان سے منہ موڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا تو انہیں سزا دینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ کافر لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔